علماء مشائخ جو بھی ہمارے الحمدللہ محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کی بات کریں گے، ان کو دعوت اسلامی اب امید کی کرن نہیں، امید کا سورج، امید کا چاند نظر آتا ہے کہ یہ جہاں چمکے گا وہاں انشاءاللہ تعالی روشنی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی کرو رحمت ہے۔ صرف میں آپ کو صرف اس ایک سفر کے اندر جو ابھی میں ملاوی اور ساؤتھ افریقہ سے ہو، اس ایک سفر میں 140 سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہوئے، 140 سے زیادہ۔ ایک بے نمازی کا نمازی بننا کتنا فائدہ مند ہے، مگر اس سے زیادہ فائدہ مند کیا ہے کہ غیر مسلم کا مسلمان ہو جانا، کفر کے اندھیرے سے ایمان کے نور میں داخل ہو جانا۔ یہ اسلامی بینک کی کوششوں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ادارے تو مساجد تو مدارس تو یہ کام تو وہ کام تو باپ رے باپ، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ کبھی خبریں دیکھنے کا موقع ملتا ہے نا، میں آپ کو اپنے جذبات اولا تم تو بولے گا نا، ہاں میں بولے گا، میں تو میرا تو کام ہی بولنا ہے، آپ بھی بولو، کیوں نہیں بولیں گے؟ میں خبریں دیکھتا ہوں، بعض اوقات میں دیکھتا رہتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ یہ قوم کر کیا رہی ہے، کبھی کوئی گونگے بیروں میں کام، تو کبھی کوئی باکسز لگ رہے ہیں، تو کبھی کوئی ادھر چلیں گے، تو کبھی مسجد بن رہی ہے، تو کبھی مدرسۃ المدینہ، کبھی جامعۃ المدینہ، تو کبھی اس سے ملاقات، تو کبھی اس سے ملاقات، تو کبھی یہ جاری، تو کبھی وہ ساری، تو یہ سب چل ہی رہا ہے۔ میں کو یار 20-25 منٹ کی خبریں دیکھو تو ہر 1-1.5 منٹ کے بعد کوئی نئی چیز ہی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں؟ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور یہ ہوتا رہے گا۔ بس ظاہر ہے اس کے لیے جتنی اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی افرادی قوت چاہیے، اتنا ہی سرمایہ بھی تو چاہیے نا، سرمایہ بہت چاہیے۔ اور مہنگائی آپ کے سامنے ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو لگے گا مہنگائی گھروں میں آئی ہے تو تنظیم میں نہیں آئی، تو تنظیم میں بھی مہنگائی آئی ہے۔ مہنگائی سے کون افیکٹ نہیں ہے؟ جب ایک گھر افیکٹ ہے تو تنظیم بھی افیکٹڈ ہے۔ تو اور پھر ہمیں ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اسلامی بھائی، جو اجیر ہیں، ان کے حالات کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اور بہت سارے فوائد جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا پیسہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے واضح طور پر کہہ دیا، اور واقعی میں دیکھتا ہوں پیسہ ہے، روپیہ ہے، آپ کے کام ہوتے رہیں گے، آپ کے دین کا کام اور مزید ہوتا رہے گا۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے پیش نظر رکھیے، ایک وقت آئے گا دین کا کام بغیر درہم و دینار کے نہ ہوگا۔ یہ ضروری ہے، تو یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے دین کا کام بڑھے گا، اور اس کے لیے آپ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا میری درخواست ہے تمام سے جو کھالے جمع کرنے کے لیے کوششیں کریں گے، 100% رزلٹ کی امید تو کی جا سکتی ہے نا۔ اب آؤٹ لائن تو پوری بنے گی نا، بخاری کی تو پوری کتاب آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے نا۔ اگر یہ پوری بخاری نہیں پڑھائی گئی، لیکن آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ یہ سلیکٹڈ پڑھایا جائے گا، یہی ہاتھ میں لو، کتاب پوری دی، اس کو کہتے ہیں آؤٹ لائن، کیریکولم کی ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے۔ تو ہم تو 100% پر بات کریں گے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اور ایک انقلاب ہی ہو جائے نا، کہ یہ پتہ چل جائے کہ نہیں گئے طلبہ کرام اور سب رہ گئے، بولا بس ہم کھا لے جاؤں۔ جب جو غیر مقیم ہے وہ بنے گا ہم تو گئے، تو آپ ان مقیم والوں کے ساتھ کوئی 2-4 دن کے لیے مقیم ہو جاؤ بھیا، قافلے کے نام پر ہی مقیم ہو جاؤ کہ بھائی ہم مسجد میں ساتھ ہیں، اور پھر وہیں رہیں، پھر دوسرے دن بھی جائیں کہیں نہیں، وہیں مسجد میں رہیں، 3 دن کا قافلہ ہے نا، وہیں رہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں کے نگران ذمہ داران جگہ کر، تو 3 ٹائم کا کھانے کی میں بات کر رہا تھا، انشاءاللہ وہ بھی عرض کی ہوئی ہے، صبح ناشتے آپ لوگ سب ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، ملے گا ہی ملے گا۔ حضرت اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا نا کہ میں کہاں قیام کروں، تو آپ نے فرمایا وہاں قیام کر لو۔ کہ وہاں میرا وہ گزر بسر کیسے ہوگا؟ کہ تف ایسی قوم پر جس کو اللہ کے ذمہ پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ رزق تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، کہیں نہیں جاتا، اہتمام بھی ہے انشاءاللہ۔ پھر کئیوں کی کھالوں کی گودام میں ڈیوٹیاں لگتی ہیں، وہ ہے، تو مل جل کر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے جو کھالے جمع کرتے تھے وہ دوبارہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور پہلے سے بڑھ کر کریں گے۔ اور آپ باقیہ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، رکنا ہی نہیں ہے تو ہاتھ ہی اٹھائیں۔ کچھ نے ہاتھ اٹھایا، انشاءاللہ جوش نظر آیا، باقی ٹھیک، اب نہیں صحیح ہے، نہیں کرنا تو کیوں ہاتھ اٹھاؤں؟ میں نے نہیں رکنا مسجد میں، میں نے نہیں جانا، میں نے کھال نہیں اٹھانی۔ سچا آدمی ہے، ہاں سچا ہونا، سچا چاہیے، کھال اٹھاوے کہ نہ اٹھاوے، سچی بات ہے۔ کوشش کیجئے گا، دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے،
اور یہ آپ کا ہمارا ہم سب کا کام ہے، سب نے کام کرنا ہے، سب نے اپنا حصہ ملانا ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کریں، روزانہ رات کو مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، اس میں شرکت کی ضرور سعادت حاصل کریں۔ سید صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ بہت پیارے ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں، ذی الحج کا مبارک مہینہ، اور ابھی ہم نے باطنی گناہ کے حوالے سے بھی سنا۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اپنے تمام ہی گناہوں سے توبہ بھی کر لیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان نگران شورا موجود ہیں، آپ کو امیر سنت کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس سلسلے میں داخل کرا سکتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کی کیا بات ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو لہذا مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت سلسلے میں شامل ہیں، ان سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ موقع اچھا ہے، آپ سب بھی قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ میں نگران شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیجیے اور قادری اتاری سلسلے میں داخل کرا لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے امیر اہل سنت کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتیں نصیب فرما۔ صلو علی الحبیب۔ ایک بات کرتے کرتے ذہن میں آئی اور پھر میں بیان نہ کر سکا، نکل گئی، کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات کھال ملنے میں ٹائم لگتا ہے، تو ایک کھال پر کھڑا کیا جاتا ہے اسلام بھائی کو، یار آپ یہاں رک جائیے، یہاں سے آپ کھال لے لیجیے۔ اب آدمی کرے کیا؟ اس کے لیے آپ کے پاس دعوت اسلامی کے مبلغ کی طرح باتیں ہیں، بیان ہیں، حکایت ہے، کیونکہ جب یہ جانور کٹ رہا ہوتا ہے کھال، تو گھر والے خاندان والے کھڑے ہوتے ہیں، محلے والے کھڑے ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ یہ کام ہی کوئی نہیں ہے، کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس بھی بولنے کا ہونا چاہیے۔ نماز کے تعلق سے بات کریں، نیکی کے تعلق سے بات کریں، صلہ رحمی کے تعلق سے بات کریں، حسن سلوک کے تعلق سے بات کریں، جو خاص ٹاپک ہے لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں، اس سے بات کریں۔ اور بہت سارے موضوعات ہیں، اس کے تعلق سے آپ بات کریں، ان کو اجتماع کی دعوت دیں، ان کو قافلوں کی دعوت دیں۔ یعنی یہ خود جو بعض اوقات ہوتا ہے، یار کیا کیا کام کریں، ہمارے بعض ذمہ داروں کے ذہن میں کیا کیا کام کریں۔ میں کہتا ہوں ہر دعوت اسلامی کا کام، ایونٹ آپ کو 12 دینی کاموں کی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ ایک کھڑے ہو کر بات کیا کرنی ہے؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں کبھی آئیے نا، آئے، اچھا آتے ہیں ماشاءاللہ، قافلوں میں کبھی سفر کیا، ہمارا یہ قافلہ رکا ہوا ہے، اب دعوت دیں نا، آپ تو قافلے کے طور پر ہے نا، اب دعوت دیں۔ ماشاءاللہ اسی مسجد میں ہم قافلے کی صورت میں آئے، ہم یہیں ہیں، آئے نا، زور میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، درس ہوگا عصر میں، عصر کے بعد تو ہے ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے، ویلے ہو گئے، عصر مغرب عشاء، فجر میں بلائیں، اللہ توفیق دے تو تہجد میں بلا لیں، یوں ان کو اجتماع کی دعوت دیں۔ جیسے اب دوسری جمعرات ہے نا، دوسرا دن جو عید کا جمعرات ہے، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں اور لے کر آئیں، آپ کو سب کو موقع ملا ہے۔ اس طرح جو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے بچے ہیں، وہ اپنے گھر میں ترغیب دلائیں، یہ سب کام کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ پاک نے چاہا تو اس سے دین کی دعوت عام ہوگی، نیکی کی دعوت عام ہوگی، دعوت اسلامی کی مزید نیک نامی ہوگی، اور یعنی کہ چندے کے ساتھ ساتھ، سرمایہ کے ساتھ ساتھ جو
اسلامی بھائی افراد جو ایک یہ یاد ہے کہ جو آپ کو کھال دے رہا ہے اپنے اسلامی، جو بھی اسلامی بھائی آپ کو اپنے قربانی کے جانور کی کھال دے رہا ہے وہ آپ کا ہے تو دے رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو وہ آپ کا ہے نا یار، تبھی تو وہ آپ کو دے رہا ہے. تو وہ بس وہ آپ اس کو آپ اگر کھال تو اپنی جگہ پر ہے، تو بھی آ جا، یہ تو بھی گئی، اس کو نمک ومک لگے گا چلا جائے گا، انشاءاللہ اپنے کو مدینے کا رنگ لگے گا. تو یوں کر کے ایک مبلغ جہاں بھی ہے مبلغ ہے، مبلغ جہاں بھی ہے مبلغ ہے، یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ کراچی کے حوالے سے میں کارکردگی پیش کروں گا کہ مجلس کا بھی مدنی مشورہ ہو چکا، ناظمین کا بھی مدنی مشورہ ہو چکا، اور کراچی سٹی کے 19 جو مقیم جامعۃ المدینہ ہے جس میں 1000 سے زیادہ طلبہ کرام ہیں، ان کی تقسیم کاری بھی ہو چکی ہے کہ طلبہ کن کن علاقوں میں جا کر کھالے جمع کریں گے، اور اسی طرح جو غیر مقیم ادارے ہیں سب کھلیں گے، اور ہر ادارے کے اندر انشاءاللہ تعالی کھالے بھی جمع ہوں گے، اسلامی بھائی بھی ہوں گے. ٹوٹل کتنے کراچی میں طلبہ؟ تقریباً یہ اسٹاف ملا کر 9000 پلس تعداد ہے ہماری. بڑی تو یہ ہم نے الحمدللہ یہ سارے کراچی میں ہو تو نظر آئیں گے. ہاں انشاءاللہ نہیں ہوں گے تب بھی نظر آئیں گے. ان کا ہونا بھی نظر آئے گا، ان کا نہ ہونا بھی نظر آئے گا. میری اپنی ذمہ داری بھی لگی ہوئی ہے کہ میں نے کہاں 3 دن گزارنے ہیں، اور سب کی الحمدللہ یعنی اپنا کام ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اللہ کی رحمت سے. اسی طرح ہر جامعۃ المدینہ کا ایک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، نگران و ذمہ داران کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کہاں ہم نے اپنی خدمت انجام دینی ہے. اور یہ ہم کراچی مشاورت کو دے چکے ہیں سارا کام کر کے. بالکل فضیل بھائی وغیرہ سب اب چونکہ لائیو ہے نا، ہر جگہ سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، تو سب کو ہم تو یہ کراچی کو جیسے بھی بیان ہوا تو کئی شہروں نے کر لیا ہوگا، مگر جہاں نہیں ہوا ہے وہاں اس کو کر لیا جائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم بلغنا رمضان بصحۃ وعافیہ. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں آخر میں مجلس جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور کنز المدارس بورڈ کے تمام اسلامی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت شارٹ نوٹس پر، یہ شاید کل پرسوں ہی ہمارا طے ہوا تھا، وہ شارٹ نوٹس پر آپ نے ماشاءاللہ یہ سارا انتظام و اہتمام کیا. بس اللہ کرے کہ جس اہم اور نیک مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ہم اسے عملی جامہ پہنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں. اسی طرح اجتماعی قربانیوں پر بھی جہاں جہاں ہماری ذمہ داریاں دی جائیں وہاں پر ہم اپنی ذمہ داری دیں. میں اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ جہاں جس کو ذمہ داری دی جائے وہ اپنی ذمہ داری پر بھی وہیں رہے، آگے پیچھے نہ ہو جائے. آگے پیچھے ہو جائے گا تو پتہ چلے گا کہاں تھا، یہاں تو کھڑا کیا تھا وہ چلا گیا. تو یہ نہیں کیجیے گا پلیز. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی کھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، غوث آدم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔